بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل ایک چھوڑ کر کے آج غالباً 50ویں نشست ہے، 49 ہو گیا ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا 49 اور کل 50 ہونے والی تھی جو بند ہوئی، آج اس کو مکمل۔ ابھی سورہ لم یکن، ہاں اس سے پہلے سورہ قدر ہوئی ہے جو آپ نہیں تھے، اس میں بہت چھوٹی سی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں ایک اہم بات سب سے جو غوث پاک نے فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر غیبی کا ایک لفظ ایڈ کیا تھا غوث پاک نے۔ غیبی سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، تو یہ قدر کی رات ہے، اللہ پاک نے اس کو چھپایا۔ صحابہ کرام سے رسول پاک اچانک نکلے، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے رسول اللہ، تو آپ نے اچانک ارشاد فرمایا کیا تم اس لیے بھیجے گئے ہو یا میں بھیجا گیا؟ سنو، میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے، لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے۔ اب رمضان کی آخری عشرے کی تاخیرات کو تلاشنا تمہارے اوپر یہ تلاش میں، چونکہ بندوں کا فائدہ ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ ایک رات کا جگنا، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مکہ میں ایک عبادت کرو گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ آپ ذرا جوڑیں 1000 لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کو جوڑیے، 1 لاکھ دن نہیں ہوں گے، 1 لاکھ دن سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے امت محمدیہ عاجز نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے کہ مکہ میں جائیں گے ہی تو اتنی عبادت مل سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ لیلۃ القدر پالو، 1000 مہینے کے بعد مل جائے گی۔ 1000 مہینے، 1000 مہینے سے زیادہ عبادت اللہ پاک ہم سب کو مراد عطا کرے۔ ایک مانگو 10 دیتے پولیس کی بات ہے، آپ مانگ کے دیکھو تو نہ متعین کرنے کی اصل وجہ یہ ہے، نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ نعمت کو چھپایا جاتا ہے، اور اس کی بڑی عظیم نعمت، اور یہ رات کسی بھی امت کو نہیں، رات کسی نہیں، عمر بھی 1000 لیکن ایک کا 1000 کسی کو نہیں، ایک کا 1000 صرف امت محمدیہ، صرف اللہ پاک اس احسان کو سمجھنے والی انسانیت میں شامل ہے۔ آمین۔ یہ تو سورہ قدر کا ہو گیا اجمالی، 2-3 آیت تھی بس۔ اب یہ سورہ لم یکن الذین، یہ بھی بڑی اچھی سورہ ہے، ذرا دیکھیے۔ اور سے پاک ابتداء فرماتے ہیں لا يخفى على المستكشفين عن صراط الآية الواضحة والبينات اللائحة الموضحة لمعالم الدين ومراسم التوحيد واليقين أن ظهور طريق الحق وسلوك سبيل الهداية إنما يحصل ببعثه الرسل وبعثته الرسل إنما يحصل ببعثة الرسل وإنزال الكتب لأن تبيين الحق ما هو إلا من قبل الحق بل بالحق كما أخبر سبحانه عن حقيقة حال الكفر في الإيمان والكفر بعد ما تبين۔ مراد یعنی غوث پاک کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ توحید اور یقین کی منزل پر اس وقت فائز ہوگا جب وہ رسول اور رسول پر اتری ہوئی بات کو مانے، رسول کی ذات کو بھی مانے اور رسول جو بات کہہ رہے ہیں اس کو بھی مانے، تو جا کر کے وہ توحید اور یقین کی منزل پر فائز ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں مان سکتے آپ، توحید کو ڈائریکٹ نہیں مان سکتے، توحید اور یقین نبی اور نبی پر اتری ہوئی کتاب کے ذریعے سے ہی ملے گی، یہ غوث پاک ہے۔
اور چنانچہ اب دیکھیے آگے کی مطلب بسم اللہ کی پہلے تفسیر دیکھیے کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نام سے. اللہ کون؟ المظہر لطریق الحق بارسال الرسل وانزال الآیات. وہ اللہ جو حق کو ظاہر فرماتا ہے، حق کے راستے کو ظاہر فرماتا ہے رسولوں کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل کر. تو حق کے بھیجے جانے یا حق کے واضح ہونے کی علامت رسول ہے. حق کے واضح ہونے کی علامت رسول پر اتری ہوئی کتاب. اس کا مطلب حق تک پہنچنے کے لیے بندہ رسول کا محتاج ہے اور رسول پر اتری ہوئی کتاب کا محتاج ہے. اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے. رحمان لعموم عبادتہ بإیضاح البینات. اللہ تمام بندوں پر رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے قرآن کی آیتوں کو یا اپنی آیتوں کو واضح فرما کر کے. تو واضح ہونا بھی، اللہ کی آیتوں کا علم ہونا بھی یہ خدا کی خاص رحمانیت ہے. الرحیم لخواصہم بإیصالہم الی اعلی المقامات واعلی الدرجات. اور جب بندہ کو اللہ پاک قرآن کی آیتوں کا انکشاف کر دیتا ہے تو امام اعظم بنتا ہے، امام بنتا اپنے وقت کا. جب کر دیتا تو ان کو ان خواص میں شامل فرما لیتا ہے جن کا درجہ بہت بلند، جن کا مقام ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر. اب لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اے حبیب مکرم، تعلیف قلبی کی اہل کتاب میں سے. اب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ. یہود اور نصارہ. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو نصرانی بولتے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو یہود، انجیل پر عمل کرنے والے کو نصرانی بولتے ہیں، توریت پر عمل کرنے والے کو یہودی. یہ حقیقت میں. باقی آج کے یہودی اور نصرانی وہ نہیں ہے. آج وہ بائبل اور یہ سب ریئل میں قرآن آسمانی توریت یا آسمانی انجیل اٹھا لیا گیا. تو جب اٹھا لیا گیا تو مانے نہیں. جی تو یہ اہل کتاب اور مشرکین. مشرکین سے مراد عبادت الاوثان، بتوں کو. ایک لفظ آتا ہے واو سانون وسن، اور ایک لفظ آتا ہے صاد نون میم صنم. واو سانون بولتے ہیں لکڑی کے بت، لکڑیوں کے بت، اور پتھر کے بت کو صنم بولتے ہیں. یہ دھیان دیجیے، دونوں کی پرستش عرب میں ہوا کرتی تھی. پتھر پہاڑ کو تراش کر کے بھی بت بناتے تھے اور لکڑیوں کے بھی بت بنائے جاتے تھے. تو یہاں پر عبادت الاوثان وسن، لکڑیوں کے بت. تو اہل کتاب یہودی اور نصرانی اور مشرکین بت پرست یہ ہمیشہ منفکین یعنی ہمیشہ رہیں گے ایمان سے اور عقیدے سے دور جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو نہ مانیں. سمجھ رہے ہیں؟ بنبوت محمد، حضور محمد کے نبوت کے اعتقاد اور ایمان سے اس وقت تک دور رہیں گے جب تک کہ نبی کو نہ مان لیں. یہ ٹھان لیے تھے کہ نہیں میرے پاس دلیل ہوگی تبھی مانیں. ماننے کا پہلو جو ہوتا ہے نا، دلیل اور ثبوت سے نہیں ہوتا، دل سے ہوا کرتا ہے. یہ ہمیشہ سن رہے ہیں. اس اہل الکتاب آمنوا بنبوتہ، اس لیے کہ اہل کتاب نے حضور کی نبوت پر ایمان لایا. بمقتضی ما وجدوا فی کتبہم، اس کے حساب سے جو ان کی کتابوں میں تھا، جو ان کی کتابوں میں تھا. والمشرکون سمعوا من اسلافهم وصفه ونبوته واعتقدوا بعثته فآمنوا له. اور اہل کتاب میں سے جو یہودی تھے ان کو اللہ نے سلیکٹ کیا تو اپنی ریئل کتابوں میں پڑھ کر محمد پر ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن سلام ہے نا مشہور، عبداللہ ابن سلام کا احبار ان سب یہود کے بڑے عالم تھے. نبی کو کتاب میں پڑھے ہوئے تھے، توریت میں پڑھ کر کے ایمان. تو یہی قرآن کی مطلب سورہ بینہ سورہ لم میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ میں جن کو اللہ پاک چن لیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بعثت اور ان کی نبوت اور ان کا جو وصف ذکر ہے، اس وصف کے ذکر کو اپنی کتاب میں دیکھنے کے بعد ضرور ایمان لائیں گے. اور لائے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار. چنانچہ دیکھیے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ اہل کتاب اور مشرکین یہ ہمیشہ ہمیشہ الگ رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تأتیہم البینہ، ان کے پاس بینہ نہ آئے. بینہ بولتے ہیں دلیل. بینہ دلیل کو بولتے ہیں. اب دلیل کیا ہے؟
على مقتضى سنة الله فظهرت الحجة الواضحة والبينة الموضحة وتلك البينة والبرهان. جب تک کہ دلیل واضح نہ ہو جائے، دلیل سے مراد ان کی کتابوں میں جو باتیں مذکور تھی کہ ایسا نبی آنے والا ہے، ان کا انٹروڈکشن یہ ہے، ان کی تعریف یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی حقیقت یہ ہے، ان کی کتابوں میں انہوں نے دیکھ لیا تھا تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں، اور جب آ گئے تو پھر وہ اعتقاد محمد رکھ لیے، نبی کی نبوت پر اعتقاد رکھ لیے. تو قرآن میں جو سب سے اہم پوائنٹ دے رہا ہوں آیت نمبر 1 کے بعد آیت نمبر 2، اللہ پاک نے رسول پاک کو دلیل فرمایا، حتی تأتیہم البینہ. بینہ بولتے ہیں اس دلیل کو جس میں شک ہی نہ ہو. بینہ واضح دلیل، کلین دلیل، ایک دم صاف ستھری دلیل. اور وہ صاف ستھری دلیل کون ہے؟ رسول من اللہ. اس دلیل کا نام ہے رسول. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے لیے دلیل نہیں تلاش ہو، رسول ہی دلیل ہے. رسول کی خود ذات دلیل ہے اللہ پاک کے حق ہونے کے لیے اور اللہ کی توحید کی. تو اے لوگوں، اگر اللہ کی توحید اور یقین تک پہنچنا ہو تو ہم محمد کو اپنی دلیل بنا کر کے بھیج رہے ہیں. ان کی ذات کو دیکھو، دلیل مل جائے. ذات مصطفیٰ خود دلیل ہے. واہ، بینہ رسول کا نام ہے، رسول کا نام. تو رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول، المؤید باللدنہ، جو اللہ کی بارگاہ سے تائید اور تقویت کیا ہوا ہے، بالآیات الواضحہ، واضح آیتوں کے ذریعے، والبینات الہیہ، اور الہی دلیلوں کے ذریعے. یتلو صحفا مطہرہ، یہ رسول صحیفے پاک صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے. پاک صحیفوں کی کتابیں جو ہوتی تھی تلاوت کرتا ہے. توریت بھی نبی کو معلوم، انجیل بھی نبی کو معلوم، جو کچھ بھی. دیکھیے آپ کو تو 6666 آیتیں قرآن کی شکل میں ملی ہیں، لیکن وحی صرف قرآن ہی کا نام نہیں ہے. کچھ وحی خفی ہوا کرتے ہیں اور کچھ وحی جلی ہوا کرتے ہیں. خفی بولتے ہیں چھپی ہوئی وحی، اور جلی بولتے ہیں ظاہر ہوئی. تو قرآن جو ہے یہ وحی جلی ہے. اور وحی خفی جس کو حدیث قدسی وغیرہ بولتے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب بولی اللہ ہی کی ہوتی ہے، بولتے رسول اللہ ہے، روایت رسول اللہ کرتے ہیں، تو اس کو وحی خفی بولتے ہیں. تو آپ کو جو ملی ہے یہ وحی جلی ملی. تو یہ کانسٹیٹیوشن ہے نا، کانسٹیٹیوشن جلی نہ ہو، جلی کا مطلب ظاہر نہ ہو تو پھر اس پر عمل کیسے ہو؟ ہاں، تو یہ رسول پاکیزہ پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں. کیسے پاک صحیفے؟ ان مطلق الرذائل، جو کمینگی سے دور ہو. کیا کرنا ہو؟ اسے پاک کی تفسیر دیکھیے. یعنی اللہ کا ہر کلام ناپاکی سے دور رہتا، کمینگی سے دور رہتا، گھٹیا پنی سے دور رہتا. یہ پاکستان کے قانون کی طرح نہیں ہے کہ یہ کالا قانون کہا جا رہا ہے، وہ قانون کہا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں کے قانون کے بارے میں، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں. ان کو ہٹاؤ، 270 کو ہٹاؤ، 370 کو ہٹاؤ، کشمیر کے قانون کو ہٹاؤ. یہ قانون ادلا بدلا والا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندے کا قانون ہے. رب کا قانون مطہرۃ عن مطلق الرذائل لا بحیث لا یأتی الباطل من بین یدیہ. خدا کے قانون کے پاس باطل آ ہی نہیں سکتا، ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. کیوں؟ لأنہ تنزیل منزل من حکیم علیم، اس لیے کہ وہ حکمت والے اور علم والے رب کی طرف سے، خالق کی طرف سے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے جو ایڈوائز کرے کہ نہیں یہ قانون صحیح نہیں، وہ تنہا ہے. سبحان اللہ. تو صحیفوں کی وہ تلاوت کرتے. کیسے صحیفے؟ فیہا کتب قیمہ، جس میں اچھی اچھی سچی سچی سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہوئی. آگے دیکھیے آیت نمبر 3 ہو گئی. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور سنو، انکار میں، اعتقاد میں، ایمان میں اور کفر میں جو اختلاف دیکھ رہے ہیں، اہل کتاب جو اختلاف کر رہے ہیں، اہل کتاب جو اختلاف کر رہے ہیں، اس کی واضح وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس دلیل آئی، اس پر غور نہیں کیا. کبھی اختلاف نہ کرتے الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس دلیل آ جاتی. دلیل کے آ جانے کے بعد وہ اختلاف نہیں کرتے. تو یہ اہل کتاب کا بھی ایک دستور تھا کہ ان کے پاس دلیل آ جائے تو ان پر وہ عمل کرتے. واہ، بڑی اچھی بات کہی. یعنی ما تفرقت تلك الامم اما هم عليه من تصديق النبي الموعود الا من بعد ما ظهر الرسول الموعود ولا حتى البينة الواضحة الدالة على صدقه في نبوته ودعوته الا وهو القرآن المعجز المبين لشعائر الاسلام. یعنی دستور تو یہ بنا لیا تھا کہ پچھلے امت
کہ رسول جانے کے بعد جو لوگ رہتے تھے، اب جو کوئی بھی نبی کا دعویٰ کرے گا ان کے اندر کتاب کے اعتبار سے نبوت کی علامت پائی جائے گی اور کتاب وہ پیش کریں گے تو ہم مانیں گے. یہ بنا لیا تھا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک یہ بات بھی عرب کے لوگوں نے بنایا تھا کہ نہیں، اسحاق کی نسلوں میں آئیں گے تب ہم مانیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل کے تھے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، وہ رسول آئے ہیں جس کو تیرا نفس پسند نہیں کرتا، تو تیرے نفس کے خلاف آئے. نفس چاہ رہا تھا اسحاق کی نسلوں میں آئے، لیکن آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے رب ہوتے. وہ کس کی طرف بھیجے گا، کس کو بھیجے گا، کس کی نسل سے بھیجے گا، وہ بہتر جانے. اس کو بھی توڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے. وبالجملہ اختلفوا فی نشأته وبعد بعثته فمنهم من آمن له، بعض لوگ تو ایمان لائے اور بعض لوگ انکار کیا. وما امروا، حال یہ ہے کہ انہیں یعنی اہل کتاب کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ایک اللہ کے ہو کر کے خالص اسی کے اعتقاد کے ساتھ اسی کی عبادت کرنا، تنہا ہو کر اسی کی عبادت کرنا. رسول کی تشریف لائے تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہوگا. ایک اللہ کی یہی حکم دیا گیا تھا اور کچھ نہیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ تم محمد کا پہنچا کرو. محمد نے بھی نہیں کہا، بلکہ اعلان رسالت سے پہلے تو تم ہی ہم کو عدل والا بولتے تھے، تم ہی انصاف والا بولتے تھے. تو اب جب پہلے میں اعلان نہیں کیا تھا تو سچا مانتے تھے، اب اعلان کر دیا، اور وہ بھی اپنا اعلان نہیں، ایک اللہ کا اعلان کر رہا ہوں، ایک اللہ کا، ایک معبود ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. اس میں پرسنل فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بظاہر دیکھو کہ 40 سال تک تم سوچ سکتے ہو کہ میرے ایوارڈ دینے یا میرے ثابت کہنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اب میں خود عبادت کروں. تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، آیت نمبر 5. انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کا خالص اعتقاد رکھ کر کے عبادت کریں، ایک اللہ کی. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا راستہ. باقی سارے دین اٹھا لیے گئے ہیں اور سارا راستہ ختم کر دیا گیا. یہی دین ہے جو محمد کہہ رہے ہیں. لیکن آیت نمبر 5 میں دیکھیے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور نصرانی، والمشرکین اور جو بت پرست ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہوں گے. گناہگار کتنا بڑا بھی گناہگار ہو نبی کی شفاعت سے بخشا جائے گا، لیکن کافر کتنا چھوٹا کافر ہو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. کفر ایسا گناہ ہے جو تمام مومن کے گناہوں سے بڑھ کر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. یہ آیت کریمہ یاد رکھیں، فی نار جہنم خالدین فیہا. کبھی بھی ہندوؤں اور کافروں کی لاش وغیرہ کو، مردے کو دیکھیں تو یہ آیت کریمہ ضرور پڑھیں، فی نار جہنم خالدین فیہا. جیسے کہ مسلمان کی لاش کو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہندو و کافر کی لاش کو دیکھ کر کے فی نار جہنم خالدین فیہا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی ترجمہ نہیں، ترجمہ کر کے پڑھیں گے. فی نار جہنم خالدین فیہا کا کیا نا ترجمہ؟ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ چلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ چلیں گے. اور مومن کی لاش کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. ایک انسان تو ابھی جا رہا ہے جہاں پیچھے سے ہم تیرے ساتھ آنے والے ہیں. تو جب بندہ ایسا بولتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ پاک عمر بڑھا دیتا ہے. تو مومن کی لاش کو دیکھ کر ایسا بولنا چاہیے. تو جو مشرکین ہے، یہودی اور نصرانی ہے، ابھی وہ جو آیت کا اختتامیہ دیکھیے، وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. اولئک هم شر البریہ، یہ یہودی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے. آج پوری دنیا مجبوراً یا مسرورن، مجبور ہو کے یا مسرور ہو کے، پوری دنیا اسرائیل کو برا کہہ رہی ہے. پوری دنیا اسرائیل کو برا کہہ رہی ہے اور وہ خود اپنے کو برا کہہ رہے، کسی کی نہیں مانتے. ارے یو این اے کو نہیں مانتا، اقوام متحدہ کو نہیں مانتا، سب کو اپنا کٹپتلی بنایا ہوا، جو اس کا من کرتا وہی. کیوں؟ اولئک ہم شر البریہ، رب نے کہا ہے یہ مخلوق میں بدترین مخلوق ہے. یہودی. اب لیکن اس کے بعد دیکھیے دنیا والے تو خود جب اقوام متحدہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ جب سب ڈھک پڑ جائے تو وہ ابھرے.
لیکن اس کو بھی یہ کٹپتلی بنائے ہوئے سب سے یہ تو زیادہ ان کا دشمن ہٹلر، ہاں ہٹلر ان کا دشمن، یہ نہیں مار مار کے بڑھایا ان کو، پوری نسل تباہ کرا تھا، اس کے بعد اسرائیل بنایا وہ لوگ، لیکن جرمن میں بہت کچھ تھا۔ بہرحال ایک عقیدہ ملا کہ یہ بدترین مخلوق تھا۔ پارہ نمبر 1 میں تو ایک اور آیت ہے کہ اے حبیب مکرم یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو نہ فالو کر لیں، ان کے مذہب کو فالو کر لیجئے بس کر لیں گے۔ آج جو آئی ایس آئیس یہ سب جو کھلے وہ نہیں کی طرف سے، ارے میرا رب نہیں کہتا ہے کہ مجھے زبردستی مانو، تو بندہ کیسے رب کو زبردستی منوائے؟ رب نہیں کہتا ہے زبردستی مانو، محمد نہیں کہتے زبردستی مانو، بندہ کیسے کہہ سکتا مانو یا مارو؟ مانو یا مارو یہ تو ہے ہی نہیں، کسی مذہب میں ایسا نہیں۔ خیر لیکن دیکھیے آگے آیت نمبر 7، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو ایمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور نیک عمل میں قائم ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ تمام مخلوق میں بہترین مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن اور عمل صالح کرنے والے یہ تمام مخلوق میں بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس گارنٹیڈ ہے، اللہ کے پاس فضل و کرم سے ہے۔ جنات عدن، پر جنات عدن کی تفسیر بتا، عدن کے باغات ہیں، اے منتزہات علم وعین وحق۔ واہ واہ واہ، ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ کا من کرتا ہے کہ لائبریری میں جاؤں، کوئی اخبار پڑھوں، پیپر پڑھوں، کتابیں پڑھوں، پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو کچھ میگزین پڑھنے کا من کرتا، تو وہی یہاں پر کہہ رہا کہ ان کے لیے رب کی بارگاہ میں بدلہ ہے سکون کا چین کا، ساتھ ہی ساتھ عدن کے باغات ہیں۔ عدن کے باغات اس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کی کتاب بھی ملے گی، چشمہ چاہتے ہیں تو بہنے اور نہانے اور سوئمنگ پول جس کو وہ بھی آپ کو ملے گا، وحق، اور حق بھی آپ کو ملے گا، جو چیز آپ چاہیں گے، جس کا ثبوت چاہیں گے سب کچھ ملے گا۔ منتزہات علم وعین وحق، علم اور عین اور حق کے پارک ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ تجری من تحت الانہار، جن نہروں کے نیچے، جن پارکوں کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ای جداول المعارف والحقائق المتجددہ المترشحہ من بحر الحقیقت۔ واہ پاک کی تفسیر دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں آپ پارک میں بیٹھے رہو گے نا اور نہریں رواں ہوں گی، جب نہر کو ایسے دیکھو گے تو الگ شکل، پھر ادھر کرو گے ادھر دیکھو گے الگ شکل، پھر وہیں دیکھو گے الگ شکل، مختلف شکلوں میں وحدت کی شکلیں نظر آئے گی۔ واہ واہ واہ، توحید کی شکلیں نظر آئے گی۔ کیوں؟ توحید کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، اس لیے الگ الگ شکل نظر آ رہی ہے۔ ایک شکل اگر کر دیے تو پھر تو لمیٹڈ ہو گیا، اور اللہ کی ذات لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا غوث پاک کا۔ خالدین فیہا، یہ مومن اور عمل صالح والے بھی ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جو انعام فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت سے جو جنت دیا ہے، وہ سب عنہم مومن سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک آیت پر زندگی بھر تک دھیان رکھے گا اور کبھی نہیں اپنے آپ کو کمزور سمجھیے۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ پکا نیک عمل نہیں ہے، لیکن نیک عمل تو کرتے ہیں، نماز نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، ماں باپ کا خیال نیک عمل ہے، حقوق نیک عمل ہے، کچھ تو نیک عمل ہے، تو ایمان بھی نیک عمل بھی ہے۔ اور رب کہتا ہے جو نیک عمل اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں ہم ان سے راضی ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکالیے گا کہ پتہ نہیں اللہ بخشے گا یا نہیں۔ جب اللہ راضی ہے تو یقیناً بخشے گا۔ مومن ہے ہم، الحمدللہ مومن ہے ہم، مطلب ایمان ہے ہمارے پاس اور عمل صالح بھی ہے تھوڑا بہت، صحابہ کی طرح نہ صحیح، تابعین بزرگوں کی طرح نہ صحیح، لیکن اپنے ایمان کے اسٹیٹس کے حساب سے عمل ہے۔ تو اللہ ان سے راضی ہے، ان مومنین اور عاملین سے راضی، اور اللہ خود پوچھتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ کہ اے مومن تو راضی ہے یا نہیں؟ کیا کہنا ہے، انعام دینے کے بعد بھی یہی پوچھ رہا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے ذالک الاجر الجزیل والرضا الجمیل، اور یہ جو پوچھنا ہے تو راضی ہے یا نہیں، میں راضی ہوں تو راضی ہے یا نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے لمن خشی ربہ، جن کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف۔ خشی ربہ، اسی آیت کریمہ سے ایک عظیم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے
کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں، محبوب بندے ہیں، رضی اللہ عنہ ان کو بول سکتے ہیں. جملے پر غور کریں آپ. جب ہم آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی، جس کی عربی ہے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، ہم بولے تو یہ پلورل کا ہو گیا، ہم ایک بولے تو عنہ ان سے صرف، عنہما بولے تو دو سے راضی، عنہم بولے تو سب سے راضی، ان کا تجھ سے، انکما تم دو سے، انکم تم سب سے. تو رضی اللہ عنہم ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے اندر دلوں میں خشیت الہی ہے. کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یقیناً ڈرتے، اپنے حساب سے ڈرتے. اللہ کا جتنا ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے ہے خوف. تو اب جو کوئی اگر آپ کو کہے کہ نہیں رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، تو آپ ان کو یہ آیت کریمہ ضرور بتائیے گا کہ نہیں بھائی، صحابہ تو ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہیں ہی، لیکن اللہ صرف صحابہ سے راضی ہے ایسا نہیں ہے، اللہ ہر مومن اور عمل کرنے والوں سے راضی. لہذا رضی اللہ عنہم اور سے پاک کو بھی بول سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، خواجہ کو بھی بول سکتے ہیں، شرف الدین بابا یوسف بن، جتنی بھی اولیاء اللہ بول سکتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وخاف عن سخطه وغضبه فامتثل بأوامره واجتنب عن نواهيه واتصف بالتقوى عن مطلق محارمه ومحظور. آمین دعا کر رہے ہیں جعلنا اللہ من زمرتهم. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا میں کہ اللہ ہمیں ان کے زمرے میں شامل فرمائے. غوث پاک صحابی نہیں ہے 500 برس کے بعد، غوث ہے صحابی تو سیکنڈ سنچوری تک، بس فرسٹ سیکنڈ سنچوری تک، یہ تھرڈ اور فورتھ اور فائیو کے ہیں یہ. تو غوث پاک کہہ رہے اللہ ہمیں بنائے، اس کا مطلب یہ ہوا رضی اللہ عنہم میں اللہ پاک ان کو شامل کرے. تو جب معلوم ہوا کہ رضی اللہ عنہ، غوث کو بھی بول سکتے ہیں، خواجہ کو بھی بول سکتے ہیں، اور یہ اللہ کو بھی بول سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے مولا اس خصوصی درس